السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ آج ہم سورہ البلد کی آیہ نمبر 17 کو دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 17۔ ثم پھر، کانا ہو وہ، من الذین ان میں سے جو، آمنوا ایمان لائے، وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی، بالصبر صبر کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو تلقین کی، بالمرحمہ رحم کرنے کی۔ پھر ہو وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی۔ اس کی تفسیر میں تفہیم القرآن سے آپ کے سامنے رکھوں گی، جس میں بہت ڈیٹیل سے اس کو کور کیا گیا ہے۔ میں یہاں سے پڑھنا سٹارٹ کروں گی۔ ان اوصاف کے ساتھ یہ ضروری ہے۔ کون سے اوصاف کے ساتھ؟ فک رقبہ، جس کو ہم پڑھ چکے، یعنی ایک گردن کا آزاد کرنا، اور اس کے بعد فاقہ کے دنوں میں کھانا کھلانا کسی قرابت دار یتیم کو یا کسی خاکسار مسکین کو۔ تو ان اوصاف کے ساتھ اب بتایا جا رہا ہے آیہ نمبر 17 میں کہ یہ ضروری ہے کہ آدمی مومن ہو، ایمان رکھتا ہو، کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل صالح فائدہ مند نہ ہوگا اور نہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ مقبول ہوگا۔ قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر اس کی تصریح کی گئی ہے کہ نیکی وہی قابل قدر ہے اور ذریعہ نجات ہے جو ایمان کے ساتھ ہو۔ مثلاً سورہ نساء میں فرمایا، جو نیک اعمال کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ آیہ نمبر 124۔ سورہ نحل میں آتا ہے، جو نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ایسے لوگوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق عطا کریں گے۔ سورہ نحل کی آیہ نمبر 97 کی ٹرانسلیشن تھی یہ۔ اور پھر سورہ مومن کی آیہ نمبر 40 میں آتا ہے، اور جو نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ تو قرآن پاک کا جو شخص بھی مطالعہ کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ اس کتاب میں جہاں پہ بھی عمل صالح کے اجر اور اس کی جزائے خیر کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں لازماً اس کے ساتھ ایمان کی شرط لگی ہوئی ہے۔ عمل بلا ایمان کو کہیں بھی خدا کے ہاں مقبول نہیں قرار دیا گیا ہے اور نہ اس پر کسی اجر کی امید دلائی گئی ہے۔ اب یہاں پر اس تفسیر میں ایک اور امپورٹنٹ نقطہ بیان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی جو ہے کنسیڈر کیا جائے۔ وہ یہ کہ اس آیہ مبارکہ میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ پھر وہ ایمان لایا، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے۔ تو یہ انداز کیوں اختیار کیا گیا، کیوں کہا گیا کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوا؟ تو اس کے معنی اسکالرز نے یہ ڈیفائن کیے ہیں کہ محض ایک فرد کی حیثیت سے اپنی جگہ ایمان لا کر رہ جانا جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے، بلکہ ریکوائرڈ یہ ہے کہ ہر ایمان لانے والا
ان دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جائے جو ایمان لائے ہیں، تاکہ اہل ایمان کی ایک جماعت بنے اور ایک مومن معاشرہ وجود میں آئے، اور اجتماعی طور پر ان بھلائیوں کو قائم کیا جا سکے جن کا قائم کرنا، اور ان برائیوں کو مٹایا جائے جن کا مٹانا ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر آگے ہے کہ مومن معاشرے کی دو اہم خصوصیات، جن کو دو مختصر فقروں میں اس آیہ مبارکہ میں بیان کر دیا گیا۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، اور دوسری ہے کہ ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کریں۔ تو یہ دو اہم خصوصیات ہیں ایک مومن معاشرے کی، جن کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں سے اگر ہم صبر کی بات کریں تو جہاں تک صبر کا تعلق ہے، اسے قرآن مجید میں وسیع مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے لحاظ سے مومن کی اگر دیکھا جائے تو پوری زندگی صبر کی زندگی ہے، اور ایمان کے راستے میں قدم رکھتے ہی آدمی کے صبر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کی فرض کردہ عبادتوں کے انجام دینے میں صبر درکار ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور پیروی میں صبر کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حرام کر دی ہیں چیزیں ان سے بچنا وہ بھی صبر کے بغیر پاسبل نہیں ہے، اخلاقی بیماریوں کو اور اخلاقی برائیوں کو چھوڑنا اور پھر پاکیزہ اخلاق اختیار کرنا، یہ بھی صبر کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ قدم قدم پر گناہوں کی ترغیبات سامنے انسان کے اس زندگی میں آتی ہیں، جن کا مقابلہ صبر ہی سے ہو سکتا ہے۔ بے شمار مواقع زندگی میں ایسے پیش آتے ہیں جن میں خدا کے قانون کی پیروی کی جائے تو نقصانات، تکالیف، مصائب اور محرومیوں سے سابقہ پڑتا ہے، اور اس کے برعکس نافرمانی کی راہ اختیار کی جائے تو آپ کو بہت سارے فائدے اور اس میں لذتیں حاصل ہوتی نظر آتی ہیں۔ صبر کے بغیر ان مواقع سے کوئی مومن بخیریت نہیں گزر سکتا۔ پھر ایمان کی راہ اختیار کرتے ہی آدمی کو اپنے نفس اور اس کی خواہشات سے لے کر اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان، معاشرے، اپنے ملک و قوم اور دنیا بھر کے شیاطین، جن و انس کی جو مزاحمتیں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ سم ٹائمز نوبت آتی ہے کہ ہجرت اور جہاد تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو ان سب حالات میں صبر ہی کی صفت آدمی کو ثابت قدم رکھتی ہے۔ اب بہت obvious بات ہے کہ ایک مومن اکیلا اگر اس شدید امتحان میں پڑ جائے تو ہر وقت شکست کھا جانے کے خطرے سے وہ دوچار ہوگا اور مشکل ہی سے کامیاب ہو سکے گا، بخلاف اس کے کہ اگر ایک مومن معاشرہ ایسا موجود ہو جس کا ہر فرد خود بھی صابر ہو اور جس کے سارے افراد ایک دوسرے کو صبر کی اس ہمہ گیر امتحان میں، صبر کے اس امتحان میں سہارا بھی دے رہے ہوں، تو کامیابیاں اس معاشرے کے قدم چومیں گی۔ بدی کے مقابلے میں ایک بے پناہ طاقت بھی پیدا ہو جائے گی اور انسانی معاشرے کو بھلائی کے راستے پر لانے کے لیے ایک زبردست لشکر تیار ہو جائے گا۔ آگے لکھا گیا ہے کہ رہا رحم، تو اہل ایمان کے معاشرے کی امتیازی شان یہی ہے کہ وہ ایک سنگ دل، بے رحم اور ظالم معاشرہ نہیں ہوتا، بلکہ انسانیت کے لیے رحیم اور شفیق اور آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد اور غم خوار معاشرہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا مذہب دیکھیں ریکوائر ہی ہم سے یہ کر رہا ہے۔ اچھا، آگے لکھا گیا ہے کہ فرد کی حیثیت سے بھی ایک مومن اللہ کی شان رحیمی کا مظہر ہے، اور جماعت کی حیثیت سے بھی مومنوں کا گروہ خدا کے اس رسول کا نمائندہ ہے، جس کی تعریف میں فرمایا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑھ کر جس بلند اخلاقی صفت کو اپنی امت میں فروغ دینے کی کوشش فرمائی وہ یہی رحم کی صفت ہے۔ اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
کچھ ارشادات کو کوٹ کیا جا رہا ہے اور لکھا گیا ہے کہ ان سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اس کی کیا اہمیت تھی، رحم کی صفت کی کیا اہمیت تھی۔ حضرت جریر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑے کی توقیر نہ کرے۔ ابو داؤد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو کہ حضرت عبداللہ بن عمرو کے حوالہ سے یوں نقل کیا، جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کھایا اور ہمارے بڑے کا حق نہ پہچانا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، بدبخت آدمی کے دل سے ہی رحم سلب کر لیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، 3 قسم کے آدمی جنتی ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے رحیم اور رقیق القلب ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس کے رحم اور محبت اور ہمدردی کے معاملے میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے کہ اگر ایک عضو کو کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی خاطر بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے اس دیوار کی طرح ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کی مدد سے باز رہتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے میں لگا ہوگا، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کو کسی مصیبت سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت سے نکال دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے روز اس کی عیب پوشی کرے گا۔ ان تمام ارشادات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کو ایمان لانے کے بعد اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونے کی جو ہدایت قرآن مجید کی اس آیت میں دی گئی ہے، اس سے کس قسم کا معاشرہ جو ہے بنانا مقصود ہے۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی ہم پر کہ فق رقبہ سے لے کر آیہ نمبر 17 تک جتنے بھی اعمال کی بات کی گئی ہے وہ اسی وقت نافع ہیں اور اخروی سعادت کا باعث ہیں جب ان کا کرنے والا صاحب ایمان بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب خوبصورت اعمال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔